ان دنوں بڑے بھائی ریحان انجینئرنگ کے آخری سال میں تھے۔ جب والد صاحب ریٹائر ہوئے، پینشن زیادہ نہ تھی اور کنبہ بڑا تھا۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے، سبھی زیر تعلیم تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی 4تھی جماعت کا طالب علم تھا۔ اب قلیل آمدنی میں گزارا کرنا تھا۔ ہمارا متوسط گھرانہ تھا۔ تعلیم کو ترقی کا زینہ جانتے تھے۔ ہم 4 بہنیں دل لگا کر پڑھ رہی تھیں۔ بڑے بھائی کی منزل دور نہ تھی۔ زندگی اچھے دنوں کی آس میں بیتنے لگی۔ ریحان بھائی نے سالانہ امتحان پاس کیا تو جاب کا مسئلہ درپیش ہوا۔ کئی آسامیوں پر درخواستیں دیں۔ انہی دنوں خالہ جان امی سے ملنے آگرہ سے لاہور آئیں۔ یہ ملاقات ایک مدت بعد ممکن ہوئی۔ تبھی یہ دونوں بہنیں نہال تھیں۔ والدہ تقسیم کے وقت ابو اور ان کے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئی تھیں، جبکہ بڑی خالہ نے ہجرت نہ کی۔ میکے سے جدا ہو کر ابتدائی دنوں میں امی بہت رویا کرتیں، اداس رہتی تھی۔ بعد میں بال بچے ہو گئے، ان کی پرورش میں اپنوں سے جدائی کا غم کم ہو گیا۔ بڑی خالہ کے ساتھ ان کی بیٹی سائرہ اور بیٹا حسیب احمد بھی آئے تھے۔ ہم ان لوگوں سے پہلی بار ملے تھے۔ خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ خالہ 2 ماہ رہیں۔ یہ وقت پلک چھپکتے گزرا۔ عارفہ میرے بھائی میں دلچسپی لینے لگی۔ خالہ چاہتی تھی کہ کسی طور اس کا رشتہ ریحان سے ہو جائے، کیونکہ بھائی کا مستقبل روشن تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے حالات نہ صرف پرامن تھے بلکہ غربت میں بھی خوشحالی تھی۔ مزدور بھی کم پیسوں میں پیٹ بھر روٹی کھاتا اور سکون کی نیند سو جاتا تھا۔ ریحان بھائی مجھ سے بڑے لیکن 2 بہنوں سے چھوٹے تھے۔ ان کا نمبر 3 اور میرا 4 تھا۔ فرح اور فیضان ہمارے بعد کے تھے۔ امی کا خیال تھا کہ 3 بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے بعد ریحان کی دلہن لاؤں گی۔ والد تو کمانے سے رہے، تمام ذمہ داریاں اب ریحان سے وابستہ کر لی تھیں۔ ریحان بھائی بھی کہتے تھے، اپیا اور بجیا کی شادی کے بعد سوچوں گا گھر بسانے کے بارے میں۔ سوچنا اپنے بس میں ہے، لیکن پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے۔ بہنیں بڑی دونوں شادی کے قابل تھیں۔ میں بھی 16 برس کی ہو چکی تھی۔ حالات ابھی تک صرف 2 وقت کی روٹی کے قابل ہی تھے، جبکہ بیٹیوں کی شادیوں کا کافی سرمایہ درکار تھا۔ ہمارا حال رشتہ داروں پر عیاں تھا، اسی لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ امی ابو اسی سوچ میں غلطاں رہتے کہ کب وہ اس قابل ہوں گے بچیوں کے ہاتھ پیلے کریں۔ ریحان بھائی ان کی ڈھارس بندھاتے، آپ فکر نہ کیا کریں، میں جو ہوں، ملازمت ملتے ہی بہنوں کی شادیوں کے لیے رقم اکٹھی کرنا شروع کر دیں گے۔ 2 سال میں دونوں کے فرائض ادا کر لیں گے، اور میں تیسری بہن کی شادی کے فرض سے ادا ہونے کے بعد ہی دلہن لانے کے بارے میں سوچوں گا۔ میرا بھائی گویا اسی آرزو میں جی رہا تھا کہ جلد از جلد ہمیں اپنے گھروں کا کر دے۔ خالہ ایسی فنکارہ نکلی کہ امی کو شیشے میں اتار لیا، اور وہ سائرہ کو اپنی بہو بنانے پر راضی ہو گئی، تاکہ اپنوں سے جو رشتہ سرحدوں کی لکیر کے باعث ٹوٹا ہوا تھا اسے جوڑ لیں۔ یہ رشتہ ہوگا تبھی وہاں آنا جانا ہو سکے گا، ورنہ کون دوسرے ملک جانے کا تردد کرتا ہے۔ والدہ ریحان بھائی کو سائرہ سے نکاح پر اکسانے لگیں۔ خالہ کا خیال تھا وہ پاکستان میں بیٹی کا نکاح کر کے جائیں، اور پھر ہم لوگ دلہن کی رخصتی بھارت سے کروا کر لائیں۔ اس سارے معاملے پر کافی رقم خرچ ہونا تھی۔ اگر ننیہال والے ریحان بھائی کے ولیمے میں شرکت کے لیے اصرار کرتے تو آگرہ میں بھی ولیمہ کرنا پڑتا، جس پر بہت خرچہ آتا۔ امی تو بھولی بھالی اپنی بڑی بہن کی ہر تجویز پر ہاں کہے جاتی تھی، لیکن بھائی ان کو روک رہے تھے۔ امی اتنی جلدی نہ کریں، خالہ بیٹی والی ہیں، اگر لڑکا اچھا ہو تو بیٹی والوں کو ایسی ہی جلدی ہوتی ہے، ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔
والدہ نے بہن کی محبت میں بے بس ہو کر سپر ڈال دیے کہ کب پھر ان کا آنا ہوگا، ابھی نکاح کر لیتے ہیں، دلہن کی رخصتی بعد میں دیکھی جائے گی۔ انہوں نے ریحان کو مجبور کر دیا، جبکہ ابو منع کرتے رہ گئے کہ 2 ملکوں کا معاملہ ہے، ویزوں کے مسائل ہیں، بہتر ہوگا کہ ابھی نکاح نہ کرو، صرف منگنی کر لو۔ خالہ نے خالو کو آگرہ فون کیا۔ وہ بولے اگر نکاح کر رہی ہو تو رخصتی بھی کر کے آنا، کہتی ہو تو میں آ جاتا ہوں، آئندہ کے حالات کیا ہوں گے کچھ نہیں معلوم۔ جانے ہماری بیٹی کے مقدر میں کیا ہے، نکاح کر کے اس کو یوں باندھ مت دینا کہ بعد میں دشواریاں آئیں تو ان کو عبور نہ کر سکیں، جو کام کرنا ہے مکمل کر کے واپس آنا۔ ابو بھی یہی بات امی کو سمجھا رہے تھے۔ خالو نے سمجھا دی تو خالہ اڑ گئیں کہ میاں آنے پر راضی ہیں، میں نکاح رخصتی سب ایک ساتھ کر لیتی ہوں، جب آپ لوگوں کو حالات اجازت دیں عارفہ کو ملانے آگرہ آ جائیے گا۔ اب ریحان بھائی اور پھنس گئے۔ وہ کہتے رہ گئے امی بڑی بہنیں بیٹھی ہیں، پہلے ان کے فرائض ادا کر لیں، میرے لیے ابھی سے ایسی کیا جلدی پڑ گئی ہے، ابھی مجھے نوکری بھی نہیں ملی۔ نہیں ملی تو مل جائے گی بیٹے، تمہیں نے بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے جب اچھے رشتے مل جائیں گے کر دینا، ابھی ان کے رشتے بھی تو نہیں ملے، اللہ جانے کب نصیبیں کھلیں، تب تک کیا تم انتظار کرتے رہو گے؟ تمہارا گھر بس جائے گا، میری بھانجی آ جائے گی، مجھے سکون مل جائے گا، میرا بھی تو حق ہے تمہاری خوشیاں وقت پر دیکھ لوں، تمہارے بچے میرے سامنے اس آنگن میں کھیلیں۔ غرض والدہ نے ایسے خواب دیکھ لیے جو ریحان کے دولہا بنے بغیر پورے نہ ہو سکتے تھے۔ خالو چند دن بعد تشریف لے آئے اور ہمارے ددیال والوں میں سے چند لوگ باراتی بن کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ سائرہ دلہن بنا دی گئی اور اچانک ہمارا آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔ خالہ اور خالو اپنی آرزو پوری کرنے کے بعد واپس بھارت روانہ ہو گئے، تاکید کر گئے کہ عارفہ کو جلد ملانے آگرہ لانا۔ ماں باپ کو گئے ہفتہ بمشکل گزرا کہ ہماری نئی نویلی بھابھی سائرہ صاحبہ اداس ہو گئی، انہیں گھر یاد آنے لگا، وہ اپنے بہن بھائی بھانجوں بھتیجوں ماں باپ کو یاد کر کے روتی۔ ہم ترنت یہ سب کہاں سے لاتے؟ امی کا کہنا تھا کہ جو کچھ بڑی بیٹی کے جہیز کے لیے جمع پونجی برسوں سے اکٹھا کی تھی وہ بیٹے کی شادی اور ولیمے پر خرچ ہو گئی، اس کی ملازمت ابھی لگی نہیں، اتنی رقم کہاں سے آئے کہ ہم بہو کو اس کے والدین سے ملانے لے جائیں؟ امی یہ تو پہلے سوچنا تھا، بہو دوسرے ملک کی ہو تو پھر ایسے مسائل تو ہوتے ہیں۔ سائرہ نے سنا کہ ان کے حالات پتلے ہیں تو ان کو غش آ گیا۔ امی نے بھرم رکھنے کو قرض لیا مگر ان لوگوں کی خاطر تواضع میں کمی نہ آنے دی۔ ابو کی ریٹائرمنٹ پر جو رقم ملی اس کو بھی بیٹے کی شادی پر شادیانے بجانے میں صرف کر چکی تھی۔ بھابھی تھی کہ پل پل آگرہ جانے کی آس میں پریشان تھی، وہ بیمار پڑ گئیں، ہر وقت دوا کی شیشی ہاتھ میں اور سائرہ کا بازو اماں کے ہاتھ میں، کبھی ڈاکٹر کبھی حکیم اور کبھی تعویذ گنڈے والے۔ ان کو مرجھاتے دیکھ کر کیا بتاؤں کہ ہم سب کا کیسا جی پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اچانک فون آ گیا، بڑی خالہ خود بیٹی سے ملنے تشریف لا رہی ہیں، بیٹی سے 6 ماہ کی جدائی کے بعد ان سے صبر نہ ہو سکا، شکر کیا کہ آ گئیں۔ سائرہ کی ڈھارس بندی اداسی دور ہو گئی، گرچہ ابو اور بھائی پاسپورٹ اور ویزا کی کوششوں میں لگے تھے۔ خالہ کی پہلے سے دگنی خاطر مدارت ہونے لگی۔ صد شکر انہی دنوں بھائی کو نوکری کا پروانہ مل گیا، بہت اچھی تنخواہ تھی، ہم سب خوش تھے کہ اب خوشحالی نے در پر دستک دے دی ہے، کچھ دنوں میں ہی بدحالی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ چھوٹی بہنوں کو تو یہاں تک خوش فہمی ہو گئی کہ بھائی کو تنخواہ ملتے ہی ہن برسنے لگے گا، ہم آپس میں چپلیں کرتی، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ چھوٹی کہتی جب بھائی ریحان کو تنخواہ ملے گی کیک اور پیزا کا سامان لا کر بیک کریں گے اور فلاں فلاں چیزیں لائیں گے۔ پہلی تنخواہ آئی تو بھیا جی کی ساس آ گئی،
ان کے لیے پلاؤ اور مرغ مسلم بننے لگے اور ہم بیچارے خیالی پلاؤ بناتے رہ گئے۔ تنخواہ 15 دنوں میں جھٹ پٹ ہو گئی۔ آگے پڑوسن سے ادھار لینا پڑا۔ بھرم تو رکھنا تھا۔ جب ان کی روانگی کے دن قریب آئے تو خالہ جان شاپنگ کو نکلی۔ سائرہ بھی ہمراہ تھی۔ خاطر مدارت پر خرچہ تو اٹھائی، ساس صاحبہ اور سالیوں کو بھی جوڑے بنا کر دینے پڑ گئے۔ بھائی کی جیب پھر خالی ہو گئی۔ بڑی خالہ کو پاکستان کی چیزیں بہت بائیں۔ 2 ماہ میں گویا جہیز اکٹھا کر لیا۔ گھومنا پھرنا، سیر سپاٹا الگ کہ اس مرتبہ 2 لڑکے اور 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ساتھ آئی تھیں۔ جب خالہ رخصت ہوئیں، ریحان بھائی کا بال بال قرض میں بند چکا تھا۔ ہفتہ گزرا کہ پھر سے سائرہ کو آگرہ والوں کی یاد ستانے لگی اور بیمار نظر آنے لگی۔ پھر سے ڈاکٹر حکیم کے چکر۔ رات کو خواب میں ماں باپ بہن بھائی نظر آتے۔ صبح وہ چارپائی پر ڈھہ جاتی اور خوب روتی۔ بھائی آفس سے چھٹی لینے سے قاصر تھے کیونکہ نوکری نئی نئی لگی تھی۔ کم از کم 3-4 ماہ لگاتار دفتر جانا لازم تھا۔ خدا خدا کر کے یہ عرصہ نکلا۔ اب سائرہ بھابھی کو آگرہ لے جانے کا وقت آ گیا۔ تبھی انہوں نے عزیزوں کی ایک فہرست تھما دی کہ فلاں فلاں کے لیے یہ لے کر جانا ہے۔ کسی کو جوڑا گفٹ کرنا تھا تو کسی کے لیے تلے دار کھسا، کسی نے چوڑیوں کی فرمائش بھیجی تھی۔ غرض سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جانا تھا۔ ریحان بھائی اور والدہ اس چکر میں ایسے پڑے کہ بہنیں، چھوٹا بھائی سبھی کو فراموش کر بیٹھے۔ وہاں جا کر ریحان کی سسرال میں عزت جو بنانی تھی۔ ریحان بھائی اور سائرہ بھابھی آگرہ سے لوٹے تو بہت خوش تھے۔ بھائی کو وہاں جا کر تاریخی عمارت دیکھنے کی آرزو پوری ہو گئی۔ ننیہال والے بھی سب پیار و خلوص سے ملے، بڑا دل لگا، عزیزوں میں دعوتیں اڑائیں۔ والدہ ہماری اپنوں سے متاثر ہوئیں اور انہوں نے کہا چھوٹے بیٹے کی شادی بھی اپنوں میں کروں گی اور اپنے آبائی شہر کی دلہن بیاہ کر لاؤں گی۔ یہ پہلا دورہ تھا بھابھی سائرہ کا میکے کا۔ جب تک 2-3 بچے نہ ہو گئے، یوں ہی 6 ماہ سال بعد میکے کا چکر لگتا تھا اور تحفے تحائف کا تبادلہ جاری تھا۔ ریحان بھیا اب بچوں کی سرمستی میں ہمیں فراموش کرتے گئے۔ ابو کا انتقال ہو گیا تو اور بھی غفلت کی اینک آنکھوں پر دھر لی۔ گھر میں تنگ دستی اور پریشانی کے ساتھ بے سکونی نے بھی ڈیرا جما لیا۔ چھوٹا گریجویشن کر کے ایک اسکول میں ٹیچر لگ گیا۔ ان دنوں ٹیچر کی تنخواہ بہت کم ہوا کرتی تھی۔ وہ صرف اپنے گزارے لائق کما رہا تھا اور ہمارے خواب اپنی موت آپ مرتے جا رہے تھے۔ ہم سب پھٹے حالوں پھرنے لگے۔ ریحان بھائی بیوی کی فرمائشیں پوری کرتے ادھموئے ہوئے جاتے تھے۔ کبھی بچوں کے سوٹ لانے کی فرمائش تو کبھی ان کو سیر پر لے جانے کے چرچے، اور جب اسکول جانے لگے تو اچھے اسکول میں پڑھانے کی مجبوری نے ہمیں یکسر کنگال کر دیا۔ آپی اور بجیا سلائی کرنے لگی۔ میری تعلیم ادھوری رہ گئی۔ چھوٹی فرح صرف میٹرک پاس کر سکی۔ امی جان بیمار رہنے لگی۔ جو خرچہ ملتا ان کی دوا پر خرچ ہو جاتا۔ اب پتہ چلا کہ وقت سے پہلے بیٹے کو بہو کے حوالے کر کے کتنا بڑا خسارہ مول لیا تھا، جبکہ 4 بن بیاہی جوان بیٹیاں در پر بیٹھی تھیں اور کمانے والا صرف ریحان تھا۔ اپنا کیا تھا، کسی سے شکوہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ ماں اور بہن یکدم فراموش ہو گئیں۔ بھیا ایسا نہ کرتے تو اپنے بچوں کے اخراجات کیسے پورے کرتے، بیوی کو کیسے راضی کرتے۔ سائرہ تو بڑی تکنیک سے چلتی تھی، ایسے اخراجات ڈھونڈ لاتی کہ ہم منہ تکتے رہ جاتے اور ریحان بھائی کو ہمارے بارے سوچنے کا موقع نہ ملتا۔ بیوی بچوں سے کچھ بچت ہوتی تو ہمیں دیتے، حالانکہ ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ ہمارے جیسے 3 کنبے وہ بآسانی پال سکتے تھے، مگر خرچہ کفایت شعاری اور سلیقے سے کیا جاتا۔ لیکن سائرہ بھابھی کو کیا پڑی تھی کہ وہ کفایت شعاری کا عذاب اٹھاتی۔ وہ کہتی تھیں بھئی میرا شوہر کماتا ہے تو پھر میں کیوں نہ عیش کروں۔ یہ وہی بھائی تھا جو ماں اور بہنوں کے بغیر لقمہ نہ توڑتا تھا۔ اب ان کی کچھ فکر نہ رہی تھی۔ ماں فرائض یاد دلاتی تو بری لگتی،
سائرہ کا سب سے بڑا مسئلہ میکا تھا۔ اگر اس کی کوئی فرمائش پوری نہ ہوتی تو میکا یاد آنے لگتا اور وہ اداس رہنے لگتی، پھر بیمار پڑ جاتی۔ اس کو خوش رکھنے کے لیے بھیا کو سبھی جتن کرنے پڑتے تاکہ میکا یاد نہ آئے اور ان کو ویزے کے لیے چکر نہ لگانے پڑ جائیں۔ یہ اگر روٹ کر میکے جاتی پھر نہ آتی۔ بچوں سے جدائی کے اندیشے الگ تھے۔ ان سوچوں میں ریحان بھائی موم بتی کی طرح پگھلنے لگے۔ امی اگر یاد دلاتی، ریحان بیٹا تمہاری 4 بہنیں بن بیاہی بیٹھی ہیں، کچھ ان کے بارے میں سوچو، تو جواب ملتا میں کب تک ہر بات کا خیال کروں، دوسرا بیٹا بھی تو ہے، اسے کہیں اب اس کی باری ہے، کماتا ہے تو کچھ گھر والوں کا بھی خیال کرے، اب تک میں نے سب کو پالا ہے، اب وہ خرچہ اٹھائے۔ فیضان سے جو بن پڑتا کرتا، مگر اس کی تنخواہ کم تھی، کچھ بچت بھی کر رہا تھا تاکہ برے بھلے دنوں میں کام آئے۔ اللہ برے دنوں سے سب کو بچائے، لیکن اس کی یہ بچت کام آ گئی۔ اس کو ایک کولیگ ٹیچر عذرا پسند آ گئی، اس کے ساتھ شادی کر لی اور خود اپنا گھر بسا لیا۔ یہ سوچ کر 4 بہنوں کی خاطر اگر اپنی محبوبہ کے ساتھ وقت پر شادی نہ کی تو محبوبہ ہاتھ سے جائے گی اور میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا۔ ہماری بڑی بھابھی کو سونے کے زیورات کا شوق تھا۔ ہر بار جب میکے جاتی کوئی نہ کوئی نیا زیور ضرور بنواتی تھی۔ کہتی ریحان اگر اس باتوں نے مجھے سونے کی 12 چوڑیاں بنوا کر نہ دیں تو میں ماں باپ کو منہ نہ دکھاؤں گی، وہاں سب کیا کہیں گے کہ میاں اتنی اچھی پوسٹ پر ہے اور اس کے پاس سونے کی چوڑیاں بھی نہیں ہیں۔ ایک چوڑی کم از کم 2 تولے کی ہونی چاہیے تاکہ وہاں رشتہ داروں پر تمہارا روب پڑے۔ چھوٹی بھابھی اس سے بڑھ کر تھی، وہ جٹھانی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی، اپنی تنخواہ جمع کرتی اور بھائی کی تنخواہ کا 1 روپیہ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کرتی تھی۔ ہم بہنیں بھائیوں کو دیکھتی رہ جاتی اور ہمارے سوکھے چہروں سے نظریں چرا کر ہمارے سامنے عیش کرتی۔ چھوٹی کے میکے والے قریب کے تھے، روز آنا جانا لگا رہتا، ان کے لیے الگ سے قیمہ بھونا جاتا اور مرغیاں روسٹ ہوتی۔ کبھی ان کی بھابیاں اور بھائی آ رہے ہیں تو کبھی بہنیں اور بہنوئی دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ تعویل یہ تھی کہ جب ہم جاتے ہیں ان سے ملنے تو اس سے زیادہ خاطر مدارت کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں، بس اسی طرح ہم سب ان کی خدمت کرتی۔ گرمی میں ہم پکاتے، غیر اڑاتے اور چلے جاتے، باقی کچھ بچتا تو ٹفن میں ان کے لیے بھیج دیا جاتا جو نہ آ سکے گھر رہ گئے۔ بڑے بھائی 4 بچوں کے باپ بن گئے اور چھوٹا بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ 3 بچے ان کے تھے۔ 7 بچوں کی اس پلٹن کو ہم پھوپھیوں نے پالا پوسا۔ ہم گھر جو بیٹھی تھیں اور بن بیاہی تھیں تو ہمارے ذمے کچھ فرائض تھے۔ یہ ساری پلٹن ننیہال جاتی تو وہاں سے بھی بھابھیوں کے بہنوں کے بچے وغیرہ بصورت پلٹن لے آتی۔ سبھی کی خاطر مدارت ہمارا فرض تھا، لیکن ہماری نیکی برباد، گناہ لازم ہوئے۔ دونوں بھائیوں میں سے کسی نے ہمارے رشتوں کے لیے کوشش کی اور نہ شادیوں کے لیے۔ جب عمر نکل گئی اور دونوں بھائی خوب جم کر خوشحال ہو گئے تو الگ گھروں میں منتقل ہو گئے۔ ابا کا گھر بیچ ڈالا، رقم آدھی آدھی کر لی، دونوں نے 4 بہنوں کو بھی آپس میں بانٹ لیا۔ آپی اور بجیا ریحان بھائی کے حصے میں اور فرانہ اور میں فیضان کے گھر اس کی بیوی کے رحم و کرم پر۔ امی بیچاری کبھی ادھر کبھی ادھر رہ کر زندگی پوری کرتی رہیں۔ اس دوران ہمارے لیے رشتے آئے بھی بھابھیوں نے ان میں کیڑے نکال کر چلتا کیا۔ ہم منہ تکتی رہ جاتی۔ وہ کہتی یہ لوگ ہمارے شایان شان نہیں ہیں، دراصل ان کو کام کاج کے لیے مستقل خدمتگار چاہیے تھے اور ہم میٹرک پاس بہترین خدمتگار ثابت ہوئی تھی۔ بھائیوں نے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی نہ کرنے دیں کہ میٹرک پاس کو کیا ملازمت ملے گی، ملی بھی تو تھوڑی سی رقم کے لیے اس قدر خواری کی ضرورت کیا ہے۔ سیدھے سباؤ گھر میں رہو، جب قسمت کھلنی ہوگی کوئی رشتہ مل جائے گا۔ ان کے ٹکڑوں پر پل کر گویا
ان ٹکڑوں کا اس طرح حق ادا کیا کہ ان کا گھر سنبھالا اور ان کے بچوں کو دیکھا۔ بھتیجے بھتیجیاں تھیں، ظاہر ہے ان سے محبت بھی تھی، جی بھی انہی سے بہل جاتا تھا۔ جب وہ ہنس کر گلے میں باہیں ڈالتے، دن بھر کی کلفت دور ہو جاتی اور احساس ہوتا کہ کوئی تو ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ اسی خوش فہمی میں ہماری جوانی نے بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، اور یہ بچے جن کو ہم نے پالا پوسا بچپن کی دہلیز پار کر کے جوان سال ہو گئے، اور پھر ان کی شادیوں کی فکروں میں ماں باپ ایسے کھوئے کہ ہمیں بھول ہی گئی۔ بہنوں کے جو چہرے کبھی پر رونق اور روشن تھے بجھ گئے، اور جو بال سیاہ چمکدار تھے وہ اب سفید ہو گئے۔ یہ ہماری نہیں اور بھی ہم جیسے کئی گھروں کی کہانی ہے، جہاں نندیں بھابھیوں کے رحم و کرم پر بوڑھی ہو جاتی ہیں، مگر ان سہاگنوں کے سہاگ کی سلامتی کی دعائیں کرنے والی بہنیں خود کبھی سہاگن نہیں بن پاتی۔ اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔